بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یا یوں کہہ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ دونوں تعبیرات بالکل درست ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک امت کی رہنمائی کرنے والے 4 طبقات ہیں۔ نمبر 1 خلفائے راشدین، نمبر 2 صحابہ کرام، نمبر 3 فقہائے اعظام اور نمبر 4 علماء کرام۔ میں اور آپ خلیفہ راشد بھی نہیں، میں اور آپ صحابی بھی نہیں، میں اور آپ فقیہ وقت بھی نہیں، ہماری حیثیت پیغمبر کے وارث عالم کی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے قیامت تک امت کی رہنمائی اب علماء نے کرنی ہے، اس میں اور آپ شامل ہیں۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا میں یا آپ ہم بڑے درجے کے عالم ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم صاحب علم فضل اور صاحب کمال علماء ہیں۔ میں صرف یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم علماء ہیں اور عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ وارث جیسا بھی ہو وہ وارث ہوتا ہے۔ اس حوالے سے 2 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1 وارث جیسا بھی ہو وہ وارث ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ وارث جیسا بھی ہو وہ وارث ہے۔ نمبر 2 وارث اپنے مورث کی تمام چیزوں کا وارث ہوتا ہے۔ اگر یہ 2 باتیں آج کی نشست میں آپ کو سمجھا سکا اور یہ 2 باتیں آپ نے سمجھ لیں تو میں سمجھوں گا کہ ہمارے علماء اجتماع کا مقصد جس کے لیے ہم نے منعقد کیا تھا ہم اس میں کامیاب ہو گئے۔ نمبر 1 بات کہ وارث جیسا بھی ہو وہ وارث ہوتا ہے، یہ بات پہلے سمجھیں۔ وارث جیسا بھی ہو وہ وارث ہوتا ہے، کیا مطلب؟ مورث جو دنیا چھوڑ کر جائے وہ مورث ہے، اور جو اس کا پیچھے حصے والا رہ جائے وہ وارث ہے۔ جانے والا دنیا سے وہ ڈاکٹر ہے، اور اس کا بیٹا جو پیچھے وہ چھوڑ کر گیا ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ڈاکٹر نہیں بلکہ مریض ہے، اور مریض بھی دماغ کا ہے، مریض بھی دل کا ہے۔ چلو دل اور دماغ کے امراض ایسے ہیں جو مرض تو ہیں لیکن قابل نفرت نہیں ہیں۔ وہ مریض بھی ہے اور مریض بھی چرس پاؤڈر پرفیوم کا ہے۔ اب یہ امراض ایسے ہیں جو قابل نفرت ہیں۔ ایمان کے ساتھ بتاؤ مرنے والا ڈاکٹر ہو اور پیچھے بیٹا اس کے چرس اور پاؤڈر پیتا ہو تو اس بنیاد پہ اس کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے کہ باپ ڈاکٹر تھا اور یہ چرس پیتا ہے، اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ وہ پاؤڈری ہوتا بھی وارث ہے، چرسی ہوتا بھی وارث ہے، کوئی آدمی اس کو اس کی وراثت سے الگ نہیں کر سکتا۔ جو فوت ہوا وہ نہایت حسین جمیل اور خوبصورت ہے، اور جو اولاد چھوڑ کر گیا ہے وہ بد شکل کبھی ہے۔ اس بنیاد پر اس کو الگ کر دیں کہ یہ خوبصورت نہیں اور باپ خوبصورت تھا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جیسا بھی ہے وہ بیٹا اس کا وارث ہے۔ یہ بات ہم علماء کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ عالم جیسا بھی ہو پیغمبر کا وارث ہے۔ اعمال میں بہت اچھا ہو تب بھی نبی کا وارث ہے، اعمال میں کمزور ہو تب بھی نبی کا وارث ہے۔ پیغمبر کی وراثت کی بنیاد اعمال نہیں
پیغمبر کی وراثت کی بنیاد علوم ہے، اور یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ تعزیر الناس عن انکار اثر ابن عباس میں قاسم العلوم والخیرات بانی دارالدیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی حجت اللہ فی الارض، یعنی حجت الاسلام کہا جاتا تھا، نانوتوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبوت کا اصل مقام وہ مقام علم ہے، اصل مقام مقام عمل نہیں ہے۔ اس پہ بھی دلائل پیش کیے۔ کیا مطلب؟ اگر پیغمبر کا اصل منصب اور مقام مقام عمل ہوتا تو کوئی امتی اعمال میں نبی سے نہ بڑھتا، حالانکہ امتی اعمال میں ظاہراً نبی سے بڑھ جاتا ہے، حقیقتاً نہیں بڑھتا، ظاہراً بڑھ جاتا ہے۔ ظاہراً کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر نے 1 حج کیا، امتی نے 50 کر دیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، امتی نے 400 کر دیے۔ اب ظاہر امتی کے اعمال زیادہ ہیں، تو اگر پیغمبر کا اصل مقام اور منصب مقام عمل ہوتا تو کوئی امتی اعمال میں پیغمبر سے آگے نہیں کرتا۔ ظاہری طور پہ امتی کا اعمال زیادہ کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کا اصل منصب یہ منصب عمل نہیں ہے۔ پیغمبر کا اصل مقام مقام عمل نہیں، بلکہ پیغمبر کا اصل مقام مقام علم ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو نبی جس قوم کا نبی ہو، جو نبی جس امت کا نبی ہو، اس امت کے سارے افراد بھی ملا لیں تو ان کا علم نبی سے بڑھتا نہیں، ظاہری طور پر بھی نبی سے کم رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین کے نبی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے خدا نے پہلوں کا اور بعد والوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ پوری کائنات کی ساری مخلوقات کے علوم کو ملا لیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے کم ہے۔ پتہ چلا کہ پیغمبر کا اصل منصب یہ منصب علم ہوتا ہے۔ تو وراثت علم میں ہے یا عمل میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں، علماء نبی کے وارث ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کے وارث آپ ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں جو علماء ہیں۔ ایک درمیان میں جملہ رہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ امتی ظاہراً اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، لیکن حقیقت میں امتی اعمال میں نبی سے نہیں بڑھتا۔ ظاہراً اور حقیقتاً کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے میں امتی کے اعمال زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن جب نامہ اعمال اور اعمال کو لے کے میزان میں تولیں گے تو پھر جو وزن پیغمبر کے تھوڑے عمل کا ہوگا وہ امتی کے زیادہ اعمال کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر میزان عمل میں پیغمبر کا ایک سجدہ رکھتے اور ساری امت کے سجدے دوسرے پلے میں رکھ دیں تو دیکھنے میں سجدے زیادہ ہیں، لیکن پیغمبر کے عمل والا پلہ جھک جائے گا۔ کیوں؟ اگرچہ ظاہر میں وہ زیادہ ہیں لیکن حقیقت میں ہرگز وہ زیادہ نہیں۔ پیغمبر کے عمل سے کمن اور مقدار میں امتی کا عمل تو بڑھ سکتا ہے، لیکن کیفیت اور حقیقت میں امتی کا عمل نبی سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عجیب توجیہ فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کیفیت میں بھی امتی کا عمل نبی سے کیوں نہیں بڑھتا، اور نبی کا عمل کیفیت میں امتی سے آگے کیوں بڑھ جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اعمال کہتے ہیں عبادت کو، احکام خداوندی کو بجا لانا، اور کسی عبادت کا وزن کتنا زیادہ ہے اس کی بنیاد تواضع، عاجزی، انکساری ہے۔ جس قدر عبادت میں تواضع زیادہ ہوگی اسی قدر عبادت کا وزن بھی زیادہ ہوگا۔ اور تواضع کب زیادہ ہوتی ہے؟ تواضع آدمی کے اندر کسی کی تب آتی ہے جب اس شخص اور اس ذات کی عظمت دل میں ہو۔ جب کسی کی عظمت دل میں نہ ہو تو بندہ اس کے سامنے تواضع اختیار نہیں کرتا۔ تواضع اختیار تب کرے گا جب دوسرے کی عظمت دل میں ہو، اور جتنی دل میں عظمت ہوگی اتنی تواضع ہوگی۔ میں ایک آدمی سے ملتا ہوں، اگر اس کی عظمت میرے دل میں کم ہے میں نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اگر عظمت زیادہ ہے تو دوڑ کے مصافحہ کریں گے، اگر مزید عظمت زیادہ ہے تو مصافحہ بھی کریں گے اور ساتھ اس کا ہاتھ بھی چوم لیں گے۔ اب جتنی تواضع زیادہ ہوگی کب اتنی تواضع ہوگی
جس قدر آپ کے دل میں دوسرے کی عظمت ہوگی. اور عظمت کا مدار ہے معرفت پر. کسی آدمی کی عظمت دل میں اس قدر آتی ہے جس قدر اس کی پہچان ہو. پتا ہو نا یہ کون ہے, تبھی دل میں عظمت آئی ہے. دو شخص کھڑے ہیں, دونوں داڑھی والے ہیں, دونوں کے سر پہ پگڑی ہے, دونوں کا صفات سفید لباس ہے, لیکن آپ ایک کے ساتھ زیادہ تواضع سے مظاہرہ کرتے ہیں اور ایک سے کم کرتے ہیں. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کی داڑھی اور پگڑی تبلیغ میں چلا چار ماہ کی وجہ سے ہے اور ایک کی پگڑی اور داڑھی آگے ہونے کی وجہ سے ہے. اس نے پگڑی رکھی ہے لیکن چلے کی وجہ سے, اور اس نے پگڑی رکھی اس لیے کہ عالم ہے. اب دیکھیں دیکھنے میں دونوں جیسے ہیں, لیکن جو آپ کے دل میں عظمت عالم کی ہے وہ دوسرے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ پہچانتے ہیں یہ 4 ماہ والا ہے, یہ درس نظامی والا ہے, یہ علم والا ہے, یہ تھوڑے وقت والا ہے. تو عظمت کی بنیاد, تواضع کی بنیاد عظمت اور عظمت کی بنیاد معرفت ہے, اور معرفت کی بنیاد علم ہے. جس قدر کسی کے بارے میں معلومات ہوں گی اسی قدر اس کی پہچان ہوگی, اور جس قدر پہچان ہوگی اسی قدر اس کی عظمت ہوگی. جس قدر عظمت ہوگی اس قدر تواضع ہوگی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم دیکھیں, مولانا فرماتے ہیں اللہ کی ذات کا جس قدر علم حضور پاک کو ہے اس قدر پوری کائنات کی تمام مخلوقات کو خدا کا علم نہیں ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جتنی معرفت خدا کی مصطفیٰ کو ہے اتنی پوری کائنات کو خدا کی معرفت نہیں ہے. تو جب معرفت مصطفیٰ زیادہ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جتنی خدا کی عظمت تنہا حضور کے دل میں ہے اتنی ساری کائنات کے سارے انسان کے دل میں عظمت نہیں. تو پھر یہ مان لے کہ جس قدر عاجزی حضور کے دل میں اور تواضع نبوت کے قلب میں خدا ہے اس قدر سارے کائنات کے انسانوں کے دل میں تواضع نہیں. تو عبادت کی کیفیت تو بڑھتی ہے عبادت میں تواضع کی بنیاد پر. اس کا معنی یہ ہے کہ جس عاجزی انکساری تواضع سے تنہا سجدہ حضور نے ایک کیا ہے ساری کائنات کے انسان مل کر بھی سجدہ کرے تو اس تواضع کی بنیاد پہ نہیں ہے. تو جو کہ تواضع ان میں زیادہ ہے اس لیے وزن بھی ان کی عمر کا زیادہ ہے. تو ظاہر میں امتی کے سجدے الگ زیادہ ہیں, حقیقت میں نبی کا سجدہ بڑھ کر ہے. پیغمبر کے ایک سجدے میں جو کیفیت ہے امت کے کروڑوں سجدوں میں وہ کیفیت نہیں. اس لیے دیکھنے میں سجدے بڑھ بھی جائیں تو کیفیت میں امتی کا سجدہ نبی سے نہیں بڑھ سکتا. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیفیت میں بڑھی ہے اس کی بنیاد علم ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ بنیاد کیا ہے؟ کیوں؟ تواضع کی بنیاد. یہ جو عمل میں وزن بڑھنا ہے اس کی بنیاد تواضع, تواضع کی بنیاد عظمت, عظمت کی بنیاد معرفت, معرفت کی بنیاد علم. تو بنیاد تو علم ہوا نا, جو کہ حضور کا علم کائنات کی ساری مخلوقات سے زیادہ ہے. اس لیے پیغمبر کی تھوڑی عبادت کا وزن بھی کائنات کی ساری عبادات کے وزن سے زیادہ ہے. اب دیکھو مولانا نانوتوی کے علوم کتنے عجیب ہیں لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ, عالم بدعت کو سمجھ نہیں آیا تو فتوے لگا دیے, اور ہمارے کو سمجھ نہیں آیا تو تفرد کہہ دیا. حالانکہ تفرد بھی نہیں ہے اور فتوے کی بات بھی نہیں ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم پر اتنے مضبوط دلائل ہیں, اگر آپ سارے دلائل پڑھ لیں نا آپ ان کو تفرد کہنے کے لیے کبھی تیار نہ ہو. لیکن اللہ ہمیں علوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا تھا, ہم علماء نبی کے وارث ہیں. وارث جیسا بھی ہو وہ وارث ہوتا ہے. وارث یہ دنیا دار کو بات سمجھ آتی ہے, ہماری کو سمجھ نہیں آتی. میری باتوں پہ ناراض نہ ہونا. دنیا دار سمجھتا ہے, ہم نہیں سمجھ. آپ دیکھیں کیوں؟ میں نے 2 مثالیں دی ہیں. ڈاکٹر کا بیٹا پولٹری بھی ہو تو کوئی بندہ کہتا ہے یہ وارث نہیں ہے, اسی کا وارث ہے. خوبصورت آدمی کا بدصورت بیٹا کیوں نہ ہو, کوئی دنیا دار کہتا ہے کہ یہ وارث نہیں بنے گا, اسی کا وارث ہے. اور اگر کوئی عالم جس کے علم عمل میں کچھ کمزوری آ جائے تو ہم تو طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں. عالم بد عمل بھی ہو تب بھی وارث پیغمبر کا ہے, ہمارے صالح والا ہو تب بھی وارث پیغمبر کا ہے. وراثت حضور کی ہمارے پاس ہے, ہم جیسے کیسے بھی ہیں, ہمارے علاوہ حضور کے دنیا میں وارث کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات پہلی سمجھ لیں کہ وارث جیسا بھی ہو نبی کا وارث ہوتا ہے. اس کے ساتھ میں چھوٹی سی بات ملا کر عرض کرتا ہوں, مزاج نبوت کیا ہے؟
مزاج نبوت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو اپنی صفوں سے نکالتے ہیں، لیکن بنیاد عقیدہ ہوتا ہے، بنیاد عمل نہیں ہوتا۔ بنیاد عقیدہ ہوتا ہے، بنیاد عمل، بنیاد نظریہ ہوتا ہے، بنیاد اعمال نہیں ہوتے۔ میں پہلے بات سمجھا رہا ہوں، پھر اگلی بات عرض کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی نے بعض لوگ جو ظاہر مسلمان تھے منافق، مسجد نبی میں آپ نے منبر پہ کھڑے فرمایا اخرج یا فلان انت منافق، اخرج یا فلان انت منافق، اخرج یا فلان انت منافق۔ سب سے نکالا نا، عقیدے کی بنیاد پہ، اعمال کی بنیاد۔ اخرج اليہود والنصارى عن جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے نکال دو، کن کو؟ یہود و نصارہ۔ بنیاد عقیدہ ہے یا اعمال ہے؟ قاتل المشرکین، مشرکین کی گردن اڑا دو، بنیاد عقیدہ ہے یا اعمال ہے؟ میں نے آپ کے سامنے 3 مثالیں پیش کی ہیں، عقیدے کی بنیاد پہ پیغمبر نے الگ کیا ہے۔ میں آپ علماء سے گزارش کرتا ہوں مجھے آپ ایک مثال پیش کر دیں، فلاں بندے کے کمزور عمل کی وجہ سے حضور نے سبوں سے الگ کر دیا۔ مجھے آپ اس کی مثال پیش فرمائیں، ہمیں سمجھائیں، ہم سمجھنے سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ مثال آپ کو بتا دیں۔ ہم صحابہ کرام کو معصوم نہیں مانتے، محفوظ مانتے۔ محفوظ کا معنی کیا؟ ان سے گناہ ہوا یا نہیں؟ بولیں، یہی محفوظ کا معنی ہے۔ معصوم اور محفوظ کا معنی کیا ہے؟ آپ معنی سمجھ لیں تاکہ آپ کو دقت پیش نہ ہے۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے اللہ گناہ ہونے دیتا نہیں۔ محفوظ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں رہنے دیتا نہیں۔ معصوم اور محفوظ کا معنی سمجھئے۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جن سے اللہ گناہ ہونے دیتا نہیں، اور محفوظ گناہ ہو جاتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں۔ نبی معصوم ہے، اس کا معنی پیغمبر سے خدا نے گناہ ہونے نہیں دیا، اور صحابی محفوظ ہے، ان سے گناہ ہوا ہے اللہ نے ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیا۔ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے۔ اب ایمان کے ساتھ بتاؤ، اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہہ دے فلاں صحابی نے فلاں گناہ کیا تھا، آپ چھوڑ دیں گے؟ بولو، چھوڑ دیں گے؟ کیوں؟ اف اللہ عنہ، اللہ نے معاف کر دیا تو میں کہوں تو بولنے والا۔ کل وعد اللہ الحسنہ، خدا نے وعدہ جنت کیا، میں کہوں تو بک بک کرنے والا۔ میں نے کہا آپ ایک مثال نہیں دے سکتے اللہ کے پیغمبر نے اپنی صفوں میں سے کسی شخص کو نکال دیا ہو کہ اس کے عمل میں کوتاہی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب ہماری لڑائی کیا ہے؟ میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں، آپ اپنے گریبان کو جھانکیں، میں اپنے گریبان کو جھانکوں۔ ہماری پوری لڑائی یہ ہے، ہمارا شخص ہوگا، اہل سنت والجماعت ہوگا، حنفی ہوگا، دیوبندی ہوگا، عقیدے میں 100% ہمارے ساتھ متفق ہوگا، اور خدا نخواستہ اگر اس کا کوئی بد عمل ہمارے سامنے آ گیا، ہم صرف یہ نہیں کہ اس کو نکالیں گے، پوری دنیا میں اس کو بدنام کریں گے کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ مزاج نبوت کیا ہے؟ بندوں کو الگ کیا ہے، بنیاد عقیدہ ہے یا عمل؟ اور ہم کس کو الگ کرتے ہیں؟ عمل کی بنیاد۔ وہاں بد عقیدہ ہو تو سینے نہیں لگاتے، اور بد عمل ہو تو کمری اپنی اوپر ڈال کو اس کو چھپاتے ہیں۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ بد عقیدہ ہوگا سینے سے لگا لیں گے، بد عمل ہوگا اس کو دھکار دیں گے۔ عمل چیز ہے وہ، تاکہ بندو دیکھو میں ہاتھ باندھ کر آپ سے کہتا ہوں دین کو سمجھو۔ ہماری نظریات کی جنگ ہے، غیر جتنا بھی اچھا ہو وہ غیر ہے، اپنا جتنا بھی برا ہو وہ اپنا ہے۔ غیر کو غیر سمجھو، اپنے کو اپنا سمجھو۔ ہمیں اتنا دکھ ہوتا ہے جب ہماری زبان سے غیروں کی تعریف نکلتی ہے اور اپنوں کے بارے میں نقص نکلتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں خود کو بطور ملزم آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں، پوری دنیا میں آپ میڈیا کنگال مارو، افراد کو تلاش کر لو، کبھی بھی آپ کو ہمارے جلسے یا ہمارے نجی مجلس کی ایسی نہیں ملے گی ہم اپنے علماء دیوبند میں سے کسی جماعت یا کسی فرد کے خلاف بکواس کریں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہماری زبان ہے غیروں کے خلاف بولنے کے لیے، ہماری جماعت ہے غیروں سے لڑنے کے لیے، ہمارا مرکز ہے اپنے عقیدے پر دلائل اور غیر کا رد کرنے کے لیے۔ اس دن سے پہلے خدا ہمیں موت دے دے جب ہماری زبان غیروں کی بجائے اپنوں کے خلاف چلے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ علماء ہیں،
عالم جیسا بھی ہو نبی کا وارث، وارث جیسا بھی ہو یہ وارث ہوتا ہے، یہ ذہن بناؤ۔ جب یہ ذہن بنا لیں گے پھر علماء کی نفرت آپ کے دلوں سے ختم ہو جائے گی۔ میں مولوی ہوں کہ مولوی سے نفرت کروں گا تو غیر عالم کیسے مولوی سے پیار کرے گا؟ میں عالم ہوں کہ عالم کی برائیاں بیان کروں گا، غیر عالم کی مدح کی قصیدے کیسے پڑھے گا؟ میں اپنی مجلس کو علماء کی غیبت کروں گا تو دکاندار علماء کے ساتھ مسابقہ کیسے کرے گا؟ ہمارا درد میرا نہیں آپ سب کا، ہمارا درد یہ ہے کہ علماء کی عوام قدر نہیں کرتی، علماء کا احترام نہیں کرتی، علماء کے خلاف بد زبانی کرتی ہے، علماء کی عقیدت نہیں ہے۔ بھئی جب میرے دل میں عقیدت ہوگی تو میرے مدرسے کا طالب علم بھی پیار کرے گا، میری جماعت کا بچہ بھی پیار کرے گا، میری مسجد میرا مقتدی بھی عالم کا احترام کرے گا، اور جب میں ہی بک بک کرنے سے باز نہیں آتا تو میرا کارکن آپ کا احترام کیوں کرے گا؟ میرے مدرسے کا طالب علم آپ کا احترام کیوں کرے گا؟ میری مسجد کا مقتدی آپ کا احترام کیوں کرے گا؟ تو پہلی بات ہم یہ سمجھیں کہ وارث جیسا بھی ہو وارث ہی ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ وارث جیسا بھی ہو وارث ہوتا ہے، اس لیے عالم جیسا بھی ہو وہ پیغمبر کا وارث ہے، اور وارث کی قدر کریں کہ اس کے پاس علوم نبوت ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ کسی کے پاس تھوڑی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، لیکن ہے تو نبی کی میراث ہی نا سب کے پاس۔ دوسری بات میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ سمجھیں کہ عالم نبی کا وارث ہے، اور وارث اپنے مورث کا تمام چیزوں میں وارث ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک میں وارث ہو اور دوسرے میں وارث نہ ہو۔ اگر مرنے والا بینک بیلنس چھوڑ کے جائے، مرنے والا دکان چھوڑ کے جائے، مرنے والا گاڑی چھوڑ کے جائے، مرنے والا پلاٹ چھوڑ کے جائے، آپ بتاؤ اس کا جو وارث ہے کیا وہ یہ چاہے گا کہ گاڑی ٹھیک ہو اور دکان خراب ہو جائے، دکان ٹھیک ہو پلاٹ کوئی اور لے لے، پلاٹ ٹھیک ہو جائے بینک بیلنس برباد ہو جائے؟ وہ چاہے گا؟ وہ چاہے گا نہیں۔ یہ ساری جو میراث میری ہے، لہذا ابے کا سارا کاروبار ٹھیک رہنا چاہیے کہ سارا میرا ہے، میں نے اس کو لینا ہے۔ تو جب ہم پیغمبر کے وارث ہیں تو وارث اپنے مورث کا تمام چیزوں میں وارث ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیزیں نبوت سے ملی ہیں وہ تمام ہماری ہیں، ہم ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم پورے دین کی حفاظت کریں گے۔ پورا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں علماء کو دیا ہے، ہم دین کا ایک جز بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ایک جز بھی مٹے ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ پہلے ایک مثال سن لیں، احد صدیق اکبر کی اگلی بات میں پھر کہتا ہوں، آپ کے علم میں ہے یہ بات۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ لوگ جو دور نبوت میں زکوٰۃ دیتے تھے، ان میں سے بعض افراد نے کہا ہم زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے۔ اس بات کو علماء سمجھیں، یہ نہیں فرمایا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ کہا کہ آپ کو نہیں دیں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے، اور ایک ہے زکوٰۃ دیں گے لیکن آپ کو نہیں دیں گے۔ وہ منکر زکوٰۃ نہیں تھے، مانع زکوٰۃ تھے۔ انہیں منکرین زکوٰۃ نہیں کہتے، مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب حضور پاک تھے ہم نے زکوٰۃ دی ہے، حضور چلے گئے تمہیں نہیں دیں گے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں کہا تھا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے پیغمبر آپ ان سے زکوٰۃ میں، آپ یہ حکم حضور کو تھا، حضور چلے گئے اب آپ کو نہیں دیں گے۔ وہ منکرین زکوٰۃ نہیں تھے، مانعین زکوٰۃ تھے۔ ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ لو منعونی اقالا لا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاقتلهم، میں پیغمبر کا خلیفہ ایک دو چیزوں میں نہیں ہوں، میں نبی کا وارث ایک دو چیزوں میں نہیں ہوں، میں پیغمبر کا خلیفہ تمام امور پیغمبر میں ہوں، میں حضور کا وارث تمام امور نبوت میں ہوں۔ ایک زکوٰۃ، ایک رسی زکوٰۃ کی جو آپ نے حضور کے دور میں دی ہے، اگر آج آپ نے مجھے نہ دی نا میں تمہاری گردنیں اڑا دوں۔ لو منعونی قال ادعوه الى رسول اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عمر کھڑے ہوئے، کہتے عمر میں دلائل کی بنیاد پہ موقف رکھتا ہوں اپنے اکابر کی خود میں کہ صحابہ کرام میں سے صدیق اکبر سے بڑا دلیر کوئی نہیں تھا۔ وصف شجاعت حضرت علی میں نمایاں ضرور تھا، لیکن صدیق اکبر سے بڑا شجاع اور دلیر کوئی نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ابن حجر الحسمی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد
حضرت اقتدار کے دنوں میں صدیق اکبر ایسے کھڑے تھے جیسے نبی طوفان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پوری امت ایک طرف ہوتی ہے، نبی تنہا کھڑا ہوتا ہے۔ آج وہ دور تھا، حضرت عمر بن خطاب نے لکھا ابو بکر اور فتنے بہت ہیں، مرتدین کا فتنہ ہے، ختم نبوت کے منکرین کا فتویٰ ہے، کتنے فتنے ہیں، چھوٹا سا فتنہ ہے، آپ اس سے اتنا سخت ہو گئے ہیں، کچھ نرمی پیدا کریں، باقی فطروں کو کچھ کریں، اس کا کیا کریں گے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا یا عمر انت جبار فی الجاہلیہ وحبار فی الاسلام، یہ جملے عمر کو صدیق کہہ سکتے ہیں، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہیں گے ایمان ختم ہو جائے گا، صدیق کہہ رہے تو وہ بڑے ہیں، عمر چھوٹے ہیں، وہ بڑا بھائی چھوٹے کو کہہ رہا ہے، ہم کہیں گے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ حضرت صدیق نے فرمایا یا عمر انت جبار فی الجاہلیہ وحبار فی الاسلام، جب کلمہ ہی پڑھا تو بہت دلیر تھا، آپ کیا بزدل ہو گیا؟ اب تو بزدل ہو گیا۔ پھر صدیق اکبر نے فرمایا ایون قصو دین وانا حی، یہ نہیں فرمایا کہ دین ختم ہو جائے، دین مٹ جائے، نا فرمایا ایون قصو دین وانا حی، دین میں کچھ کمی ہو جائے، ابو بکر زندہ رہ جائے، عمر یہ نہیں ہوگا راستے سے ہٹ جا، میں تنہا کتاب کروں گا، تنہا میں اکیلا جنگ لڑوں گا، میں نبی کے دین میں معمولی سا تغیر تبدل اور کم ہونا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ مثال صدیق اکبر ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم پورے دین کے وارث ہیں۔ آج جو لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں نا، میں یہ باتوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، بس ساتھ ہمیں لوگ کہتے ہیں یہودی کتنا بڑا فتنہ ہے، عیسائی کتنا بڑا کافر ہے، اور مرزائی کتنا بڑا کافر ہے، شیعہ کتنا بڑا بے ایمان ہے، مماتی چھوٹا سا فتنہ ہے، آپ اس کے پیچھے پڑے ہو۔ ہم نے کہا اس کے پیچھے پڑنے کا معنی یہ نہیں ہے، ہم نے ان فطروں کو چھوڑ دیا ہے، ہم ان بڑے بڑے فطروں کا تعاقب بھی کریں گے اور اس چھوٹے فطرے کو بھی نظر انداز نہیں کریں گے۔ یہی مزاج صدیق ہے۔ یہ ہم سے توقع نہ رکھو کہ ہم بڑے فطروں کو دیکھ کر چھوٹوں کو چھوڑ دیں، فتنہ فتنہ ہے، خواہ وہ بڑا ہو خواہ وہ چھوٹا ہو۔ آپ کے گھر میں ایک چھوٹی سی کوئی بندہ سلائی چلاتے، سلائی چھوٹی سی، مجھے کہا کیا چھوٹی سی ماچس ہی ہے، اس ماچس کو نہ بجھایا، اس ماچس سے پورے گھر کو خاک کر دینا، یہ چھوٹے فطرے کو آپ نے نہ دبایا، پہلے اس فطرے میں بڑا فتنہ بنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن ہوتے ہیں، ایک اسٹیشن تیسرا بڑا، تو گاڑی فرماتے تھے مماتیت پہلا اسٹیشن ہے، خیر مقدیت دوسرا اسٹیشن ہے، مرزائیت پھر آخری اسٹیشن ہے۔ پہلے اسٹیشن پہ گاڑیوں کو بیٹھے پہ تاکہ آگے نہ جا سکے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بات بڑی کھلی کہہ رہا ہوں، ہمارے بارے میں آپ غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ میں نے اس سے گزارش کی ہے کہ وارث پیغمبر کا تمام چیزوں میں وارث ہوتا ہے، اور پیغمبر کی وراثت کا خلاصہ دو چیزیں۔ میں اتنی شارٹ کٹ بات کہہ رہا ہوں کہ پورے تھوڑے وقت میں بات پوری کر لوں۔ نبوت کی وراثت کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، نمبر 1 خیر دینا، نمبر 2 شر سے بچانا۔ کیا خلاصہ ہے؟ یہ نبی کی دعوت کا خلاصہ ہے، خیر امت کو دے دو اور شر سے امت کو بچا دو، جنت کا راستہ دکھا دو، جہنم سے بچا دو۔ ایک اور بات ہو سکتی ہے، اس سے اختصار اور جامعیت کے ساتھ میں بات آپ کی خدمت میں کیسے پیش کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، امت کو خیر پہ لگانا، امت کو شر سے بچانا۔ اب مجھے بتاؤ، جہاد بہت بڑی خیر ہے، نماز بہت بڑی خیر ہے، توجہ رکھنا، زکوٰۃ بہت بڑی خیر ہے، حج بہت بڑی خیر ہے، فطرانہ بہت بڑی خیر ہے، روزہ بہت بڑی خیر ہے، دینی علوم بہت بڑی خیر ہے، تبلیغ بہت بڑی خیر ہے۔ اس کا معنی یہ کہ چھوٹی چھوٹی سنتیں چھوڑ دیں، چھوڑ دیں نہیں، ہم نے ہاتھ بھی دھونے ہیں، کلی بھی کرنی ہے، کھانے کے بعد ہاتھ صاف بھی کرنے ہیں، دائیں کروٹ پہ سونا بھی ہے، بیت الخلاء جائیں دعا بھی پڑھنی ہے، کھانے کا طریقہ یہ ہے، سونے کا طریقہ یہ ہے۔ کیا معنی؟ بڑی خیر کے حاصل کرنے کے لیے چھوٹی خیر چھوڑا نہیں کرتے، میرے جملوں کو سمجھنا، چھوٹی چھوٹی خیروں میں عمل کریں تو بڑی بڑی خیروں کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور ایک طرف شر ہے، آپ بتاؤ شر بڑا ہو یا چھوٹا ہو، شر ہی ہے نا، توجہ رکھنا، شر بڑا ہو یا چھوٹا ہو، شر ہے۔ اب بڑے شر کی وجہ سے ہم چھوٹے شر سے آنکھ چھپا لیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، جو چھوٹے شر کو برداشت نہیں کرتا، بتاؤ بڑا شر کیسے برداشت کرے گا؟ اگر آپ کو میرا جملہ سمجھ آ جائے نا
تو چند سال شمیروں کو لے کے اعتراض تھا، وہ بڑی آسانی سے آپ اس کو دھو سکتے ہیں اور کچھ بغیر پوچھے کہ آپ سامان ہٹا لیا کریں۔ مجھے ایک شخص نے کہا کہ فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں مولانا یاد گھما نے کہا تم مماتیوں کو لاتے ہو، میں شیعہ کو لاؤں گا۔ میں نے کہا اس کو یہ بتاؤ جو مماتی برداشت نہیں کرتا وہ شیعہ برداشت کر لے گا؟ عجیب لوگ، جو مماتیت کو نہیں برداشت کرتا وہ شیعہ برداشت کر لے گا۔ آپ سے یہ جواب نہیں دیا جا سکتا۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم بڑی خیر کے لالچ میں چھوٹی خیر چھوڑ نہیں سکتے، اور بڑے فکروں کے دھاگوں میں چھوٹے فکروں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ خیر خیر ہے، خواہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، شر شر ہے، خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اور اس میں بطور دلیل قرآن پیش کرنے لگوں، آپ یہ نہ کہ میں مولوی صاحب اپنی طرف سے کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آپ علماء ہیں، میں کسی پوری عربی بلاغت سے بات کروں کہ اللہ نے تنوین نگرہ کیا کہ لفظ استعمال کیے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ چھوٹی سی خیر ہوگی وہ بھی ملے گی، چھوٹا سا شر ہوگا اس کا حساب بھی ہوگا۔ معلوم ہوا کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا اور چھوٹے چھوٹے فتنے کو بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے ہمارا مزاج، اور یہ ہمارا نہیں، مزاج نبوت ہے۔ تو میں نے دو باتیں عرض کی ہیں۔ نمبر ایک، وارث جیسا بھی ہو وارث ہے۔ نمبر دو، وارث تمام چیزوں میں وارث ہے۔ تو آپ یہ دو باتیں سمجھ بھی لیں، ذہن بنا لیں، اور ہمارا یہ پیغام آپ لے کر نکلیں کہ عالم جیسا بھی ہو عالم ہے، ہم نے اس کے خلاف بولنا نہیں ہے۔ یہ میری رائے نہیں ہے، میں واقعات سنایا کرتا ہوں۔ محدث بنوری علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری نبر اللہ مرقدہ کے باعتماد و شگرد خاص علامہ بنوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے جس بکری کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بکری کی مہنگیاں بھی آپ نے اٹھانی ہیں، جس بھینس کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بھینس کا گوبر بھی آپ نے اٹھانا ہے، جس عالم سے فوائد آپ نے حاصل کرنے ہیں اگر اس میں کچھ کوتاہی آ گئی تو برداشت آپ نے کرنی ہے۔ ایک کس کی مثال ہے مولانا محدث بنوری رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرا میں واقعہ سنایا کرتا ہوں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں تھے، حضرت کے پاس ایک وفد آیا غالباً منڈی باب الدین سے امام اور خطیب لینے کے لیے۔ انہوں نے کہا شاہ جی ہمیں امام اور خطیب چاہیے۔ شاہ جی نے فرمایا کہ مل جائے گا۔ میں نے کہا شاہ جی ساڑیاں کچھ شرطیں ہیں، فرمایا دسو۔ ہماری کچھ شرطیں ہیں، فرمایا بتاؤ۔ انہوں نے کہا سونا ہو، بہت ہی خوبصورت ہو، نمبر 2 کم ہی نہ ہو، یہ چھوٹی قوم کا نہ ہو، ذمہ دار ہو، تگڑا آدمی ہو۔ فرمایا اور انہوں نے کہا جی آواز سریلا ہو، آواز خوبصورت ہو، ترنم لہا والی بات ہو۔ فرمایا اور انہوں نے کہا جی جوان ہو، بوڑھا سا نہ ہو۔ شاہ جی فرمایا اور تندرست ہو، بریت سا نہ ہو، طاقتور ہو۔ شاہ جی فرمایا اور انہوں نے کہا جی وہ جو مولوی ہو لالچی نہ ہو، یہ تنخواہ شرخواہ نہ مانگے۔ شاہ جی فرمایا اور انہوں نے ایک دو شرطیں اور بتائی۔ شاہ جی فرمایا کہ نبی چاہیے کہ مولوی چاہیے؟ تمہیں نبی چاہیے یا مولوی چاہیے؟ انہوں نے کہا شاہ جی مولوی چاہیے۔ فرمایا یہ صفت نبی کی ہے، مولوی کی نہیں ہے۔ مولوی خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، کالا بھی ہو سکتا ہے، طاقتور بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، چودھری بھی ہو سکتا ہے، کمی بھی ہو سکتا ہے، سید بھی ہو سکتا ہے، میراثی بھی ہو سکتا ہے، نیک بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، خوبصورت آواز بھی ہو سکتی ہے، بدصورت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ صفت نبی کی ہیں، عالم کی نہیں ہے۔ میں جیب کاٹ رہا ہوں، مارے کھا رہا ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور کی باتیں بتا رہا ہوں، اور مجھے کہتے ہو نبی دو، میں تمہیں کہاں سے نبی دوں؟ میں یہ بات کس درد سے آپ کو سمجھاؤں؟ اللہ کی قسم اگر یہ بات علماء کو سمجھ آ جائے ہماری لڑائیاں ختم ہو۔ مجھ سے کبھی کوئی پوچھے نا کہ مولانا صاحب آپ کو یہ سنیں یہ سنیں، میں نے کہا میں نبی ہوں، کہتے نہیں۔ میں نے کہا معصوم ہوں، کہتے نہیں۔ میں نے کہا اس کا معنی میں گناہ کرتا ہوں نا تو 2-3 آپ نے سن لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا معنی کہا میں نہیں، دعا کرو، میں دین کا کام کروں ساتھ گناہ کر رہا ہوں، دعا کرو اللہ سے گناہ معاف فرما، اس کے آپ کے پردے ڈال جس سے دین کا کام لے۔ اس کا معنی کہ پروپیگنڈا کرو یا گناہ چھپاؤ، یہ کوئی جواب ہے؟ میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ میں معصوم ہوں، میں نبی ہوں، پھر میں کیا بتاؤں آپ کو؟ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے حضرت شاہ کا واقعہ سنایا ہے،
شاہ جی کے بعد کے درمیان میں ایک واقعہ سن لیں، یہ بڑا ہی اہم واقعہ ہے اور ہمارے موجودہ دور کے اعتبار سے بہت ٹف اور فٹ ہے۔ موجودہ دور کے اعتبار سے فٹ کیا ہے؟ بس اوقات ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے بعض فوائد کے لیے بعض گمراہ فرقوں کو بھی وقتی ضرورت کے ساتھ رکھ لیتے ہیں اور اس سے ہم جیسے چھوٹے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دو قسم۔ بعض ایسے ہیں کسی وقتی ضرورت کے ساتھ ہمارے بڑوں نے کسی گمراہ کو ساتھ رکھ لیا، ہم اس گمراہ کو اہل حق مان لیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ گمراہ تھا تو بزرگوں نے ساتھ کیوں رکھا؟ بعض ان کو اہل حق سمجھنے شروع کر دیتے ہیں، وہ گمراہ تھے تو ساتھ کیوں ملایا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اور بعض اپنے اکابر کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ گمراہ تھا تو ان کو ساتھ بھی ملانا چاہیے تھا، اس کا مطلب خود گمراہ ہو گئے۔ دو فطرے فرقی ہو گئے، دو فطرے۔ بعض وقتی ضرورت کے تحت گمراہ لوگوں کو بزرگوں نے ساتھ رکھ لیا تو دو قسم کے سے۔ بعض کہتے ہیں اگر یہ گمراہ نے ساتھ کیوں ملایا؟ ساتھ ملانے اس بات کی دلیل ہے کہ اہل حق ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ختم نبوت کے لیے کہ راشد کو بلا لیا تو بعض کہتے ہیں اگر یہ مسلمان نہ ہوتے ساتھ کیوں ملاتے؟ کبھی کسی مستحمو سے صحابہ کے لیے بریلوی غیر مقلد مواتی بلا لیے تو لوگ کہتے ہیں اگر یہ گمراہ تو ساتھ کیوں ملایا؟ اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے، کبھی تو بلایا۔ اور دوسرا طبقہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ گمراہ ہے، ان نے اسٹیج پہ شیعوں کو بلا لیا، یہ خود مسلمان نہیں رہے، ان میں مواتی کو بلا لیا، خود گمراہ ہو گئے۔ اب دو قسم کے لوگ ہیں نا، ہم نہ وہ ہیں نہ یہ ہیں، ہم افراط تفریط سے بچے ہوئے اعتدال والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وقتی ضرورت کے تحت گمراہ فرقوں کو ساتھ ملانے سے وہ گمراہ فرقے اہل حق نہیں بنتے اور ان کو ساتھ ملانے سے اہل حق اہل باطل نہیں بنتے۔ اہل حق اہل حق رہتے ہیں، اہل باطل اہل باطل ہی رہتے ہیں۔ اس کو میں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ شیخ الحدیث مولانا صدیق صاحب دامت برکاتہم جامع خیر مدارس کی شیخ الحدیث، یہ حضرت ایک واقعہ لکھا ہے نبی ختم نبوت رسالے میں۔ واقعہ کیا ہے؟ جب امیر شریعت عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور حضرت مولانا خیر مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں جلسہ تھا، بیان ختم ہوا تو ایک آدمی نے امیر شریعت سید عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کھڑے ہو کر سوال کیا، شاہ جی غیر مقلدین کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ شاہ جی فرمایا ہو جاتی ہے۔ یہ فتویٰ دے دیا اور شاہ جی بیٹھ گئے۔ مولانا خیر مجدد رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے جلسہ میری صدارت میں ہے، میں حق کے صدارت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ شاہ جی نے فرمایا اجازت ہے۔ جلسے والا اجازت ہے؟ کہا جی اجازت ہے۔ اب مولانا خیر مجدد کے جواب سننا، فرمانے لگے بر صغیر سے انگریز کو نکالنے کے لیے کس کو ساتھ رکھنا ہے یہ شاہ جی بتائیں گے، اور نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کس کو کھڑا کرنا ہے یہ خیر محمد بتائے گا۔ انگریزوں کو نکالنے کے لیے کس کو ملانا ہے یہ شاہ جی کا عنوان ہے، اور کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یہ شاہ جی کا نہیں، یہ خیر محمد جلندری کا عنوان ہے۔ لہذا غور سے سنو، غیر مقلدین کے پیچھے اتنی وجوہ سے نماز نہیں ہوتی۔ اب شاہ جی تو بڑے تھے نا، ہمارے طرح تھوڑے، شاہ جی پر اسٹیج پر شاہ جی فرمایا کہ جو مسئلہ مولانا خیر مجدد نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، جو میں نے بتایا وہ غلط ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کتنا اعتدال ہے، یہ بھی ہمارے مشائخ۔ آج مجھے کیونکہ فطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، میں جب کہتا ہوں نماز کے پیچھے نماز نہیں ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ کیوں کہتے؟ میں نے کہا بزرگوں سے مت لڑاؤ، ہمارے بزرگ اپنی جگہ پر بزرگ ہیں، وہ اپنی جگہ پر غلط ہیں، غلط غلط ہے اور ٹھیک ٹھیک ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ یہ مزاج جب سمجھ لیں گے نا انشاءاللہ آئندہ نسلوں کو بھی آپ سمجھائیں گے، الجھنے کبھی پیش نہیں ہوگی۔ اگلی بات حیران کن سمجھیں، جب مولانا جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا، بعد میں وہ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت ہمارا غیر مقلدین کے ساتھ پردہ چل رہا تھا، غیر مقلدین نے کہا تھا کہ تم کہتے ہم گمراہ ہیں، تمہارے بڑے کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں نماز بھی ہو جاتی ہے، تم کہتے ہو ٹھیک نہیں، چلو آج جب سے پوچھ لیتے ہیں، اگر تمہارے بڑوں نے کہہ دیا ہمارے پیچھے نماز ہوتی ہے، اس کے معنی ہم گمراہ نہیں ہیں، اگر کہتے نہیں ہوتی اس کے معنی ہم گمراہ ہیں،
آج یہ شرط لگا لو، اگر انہوں نے کہہ دیا نماز ہمارے پیچھے ہوتی ہے، اے حدیث ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جو ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہماری پوری بستی کا آج محلہ تھا، مولانا خیر محمد آپ یہ فتوے کی وضاحت میں کرتے، آج پورے گاؤں میں غیر مقلد ہے۔ اب میں جو بات سنانا چاہتا ہوں اگلے ایسے نتیجہ اس کا کیوں غیر مقلد سمجھتا ہے اس مسئلے کے لیے بندے کو کس کے پاس لے کر جانا ہے۔ چال دیکھیے یہودی جواب ہے، اس مسئلے کے لیے کس کو لے کر جانا ہے، کہاں لے کر جانا ہے۔ اب انہوں نے سوال مولانا خیر محمد سے نہیں کروایا، انہوں نے سوال امیر شریعت سے کروایا، کیوں؟ یہ فن ان کا نہیں تھا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے، فن ان کا، اس لیے میری بات کا بڑا بات سمجھیں یا ہماری بات کو چھوٹی بات سمجھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ بینکنگ کا مسئلہ ہو تو مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، رویت ہلال ہو جامعۃ الرشید، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ غیر مقلدیت، ممادیت، بریلویت، فرقہ باطلہ کے رات کا مسئلہ ہونا تو پھر آپ ادھر رجوع فرمائیں، پھر ادھر رجوع فرمائیں۔ وہ فن ان کا ہے، یہ فن ہمارا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم بڑے ہیں، فن والا چھوٹا بھی ہو پھر بھی فن والا ہوتا۔ آپ کی مسجد میں اگر لٹرین صاف ہو جائے، گندی ہو جائے، اگر لٹرین کو صاف کرنا پڑے، امام صاحب کی خدمات لیں گے یا سویپر کی؟ بولو، امام صاحب بڑے ہیں، سویپر بڑا ہے، خدمات کیسے نہیں؟ کیوں؟ یہ فن امام صاحب کا نہیں، سویپر کا ہے۔ یہ فرقے باطلہ سے گھرنا، اس غلاظت کو صاف کرنا، آپ لیٹرین کو صاف کرنا کہہ لو، اس لیے ہماری خدمات لو، ہمیں سویپر سمجھ لو، لیکن یہ کام ہمارا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہمارا مقام بڑا ہے، ہم ان کعبے سے بڑے ہیں، ہم ان کی جوتوں کی خاک کے برابر میں نہیں ہیں، لیکن فطر و غلط یہ فن ہمارا ہے۔ اور میں آپ کا گزاریاں پیش نہیں کر سکتا، خدا گواہ ہے، میں تمہیں بتاؤں کہ دارالدیوبند تک میں کس طرح تمہیں بات سمجھاؤں، جب بھی کوئی عنوانات میں مسئلے پیش آتے ہیں نا، بحمداللہ تعالیٰ اب جو لوگ اس مرکز میں فرماتے ہیں، اتنی دور دور سے جو ہے کہ میں تمہیں بات سمجھا نہیں سکتا، جو 24 گھنٹے یہاں رہتے ہیں نا، ان کو پتا ہے کہ کتنا کام دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو ہم نے اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، افراط تفریط کا رستہ اختیار نہیں کرنا، اکابر سے ٹکرانا نہیں ہے، اکابر کی خدمت کرنی ہے، ہم اکابر کے نوکر ہیں، لیکن فن کو ذرا اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میری گزارش آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے 2 باتیں عرض کی۔ نمبر 1، عالم نبی کا وارث ہے، یہ جیسا بھی ہو پیغمبر کا وارث ہے، یہ بات سمجھ آ گئی۔ نمبر 2، تمام چیزوں میں نبی کا وارث ہے، یہ بات میں نے کیوں سمجھائی، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہمارے لڑائیاں شروع ہیں، لڑائیاں کون سی ہے؟ میرا عنوان ختم نبوت ہے، میرا عنوان دفاع صحابہ ہے، میرا عنوان فقہ حنفی ہے، میرا عنوان 6 نمبر ہے، میرا عنوان خانقاہ ہے، یہ میرے پہ نہ لڑو۔ ہم علماء ہیں، ختم نبوت بھی ہمارا کام ہے، دفاع صحابہ بھی ہمارا کام ہے، فقہ حنفی کی عصمت ہمارا کام ہے، اولیاء کی کرامتوں کا دفاع ہمارا کام ہے، 6 نمبر ہمارے کام ہے، جہاد کی ہمارا کام ہے، سیاست ہمارا کام ہے، خانقاہیں ہمارا کام ہے، یہ نبی کی وراثت ہے اور سارا کام ہمارا ہے، اس میں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اگر لوگ تمہیں پتہ نہیں تھا میرا عنوان کیا ہے، پتہ نہیں تھا تمہیں، جو بلایا تھا مجھے بھائی، آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہمیں بلا لیں، آپ کہتے ہو مولانا صاحب ہمارے مسئلے میں 6 نمبر بیان کر دو، تو 6 نمبر ہمارے نہیں ہیں، بتاؤ نا، ہمارے نہیں ہیں۔ کوئی بندہ کہتے ہیں یار مولانا صاحب سیاست میں بیان کر دو، تو سیاست ہماری نہیں ہے۔ آج جہاد میں بیان کر دو، تو جہاد ہمارا نہیں ہے، سارے فروم ہمارے، اس میں لڑنے کی ضرورت ہے، لڑنے کی بات نہ کرو۔ میں ابھی رات ہمارے شورا کے اجلاس کا ہمارے راکین شورا بیٹھے ہیں، میں نے سب کی خدمت میں عرض کی ہے، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت ہماری جماعت ہے، ہمارا کاسٹ اور نظریہ نہیں ہے، کاسٹ اور نظریہ کو پھیلانے کے لیے ذریعہ ہے، جہاں ہمیں جماعت کی قربانی دینی پڑی مسئلے کے لیے ہم قربانی دے دیں گے، اور جہاں مسئلے قربان کرنا پڑا جماعت کے لیے، یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ ہمارے آج اکابر فرما دیں دیوبندیت کی اتحاد کا تقاضا تم جماعت ختم کر دو، ہم ختم کر دیں۔ میں نے بڑے دیوبندیت کی اجتماعی اجلاس میں کہا، میں نے کہا ہم پہل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، جمعیت علماء اسلام ہماری سربراہ جماعت ہے، وہ کہہ رہے فکروں میں تعلق ہم کریں گے، ہم سے لکھوا لو جماعت ختم کر دیں، ہم کر دیں۔ وفاقی مدارس کہہ دے تعلق ہم کریں، ختم کر دو، میں ختم کر دوں،
میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، کم از کم میری جماعت کے لاکین یہاں بیٹھے ہیں شورا، مجھے پورا اعتماد ہے کہ مجھے اپنے مکمل اختیارات دیکھے ہیں، میرے ختم کرنے بعد ان میں سے کوئی نہیں لڑے گا، سب کہہ رہے گھر میں موجود۔ ہم جماعت کو بہت بنا کر نہیں پوچھتے، اچھی طرح بات یاد رکھیں۔ بعض ساتھی جلسے بلاتے ہیں جماعت کا نام نہیں لکھ سکتا، تو نہ لکھے، کیا فرق پڑا؟ وہ جماعت فرض ہے، نہیں لکھ لیا تو کیا ہوگا؟ پھر گزارش سمجھ آ گئی؟ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دو باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ نمبر ایک، وارث جیسا بھی ہو، یہ ہماری آپ سے ایماندارانہ گزارش ہے، ہر ایک علماء کے خلاف اپنی زبان خاموش فرما لیں، آپ اپنی زبان روک لیں، کمزوری دیکھیں بھی، پردہ ڈالیں، برداشت کریں۔ آج ہم کسی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے کہ اللہ قیامت کو ہمارے عیوب پر پردہ ڈالیں گے۔ من ستر مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، یہ عوام کے لیے حدیث نہیں ہے میرا دوست، ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے ہے۔ غیبت کرنا یہ زنا سے بدتر ہے، یہ ہمارے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے۔ حسد کا مرض، حسد جلا دیتا ہے نیکیوں کو، جیسے آگ جلاتی ہے لکڑیوں کو، تو یہ ہمارے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے۔ ہم کس مرض کے اندر مبتلا ہے؟ میں یقین فرمائیں کس درد سے آپ کی بات کو، مجھے کئی بار نا ہمارے سے تعجب سے کہتے ہیں کہ مولانا آپ کا سفر اتنا ہے، مشقت اتنی ہے، دوڑتے اتنے ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں؟ صحت بڑی اچھی ہے، کھاتے کیا ہیں؟ مجھے میں نے کہتے ایک بات تو بہت ہوتی ہے، میں آپ وقت کے روکتا ہوں کہ ہم نے کوئی وقت پہ بات ختم کرنی ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھ لیں، لکھا ہے کتب میں کہ شیخ اسمعی کہتے ہیں میں ایک آدمی کے پاس گیا جس کی 120 سال عمر تھی اور صحت بہت اچھی تھی۔ میں نے پوچھا 120 سال کی عمر اور صحت بہت اچھی ہے، کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ترکت الحسد وبقی الجسد، ترکت الحسد وبقی الجسد، حسد ہم نے چھوڑ دیا ہے، صحت ہماری اچھی۔ میں یہ قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کر، اس سے بڑی بات نہیں، میں ہانس نہیں ہوگا اللہ کے یہاں، میں کسی اپنے عمل کی صفائی نہیں دیتا، لیکن اس پر میں قسم اٹھاتا ہوں اس دل میں نہ کینہ ہے، نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، اپنوں کے خلاف نفرت ہے ہی نہیں۔ ہم اتنے سکون سے سوتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں؟ ابھی کل بات ہے، دن ہمارے شورا کے اجلاس سے فارغ ہوئے تو میں نے گھر والوں نے تھوڑا سا ٹائم باقی ہے میں سو جاؤں، تو کتنا ٹائم؟ 1 بج گیا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ 1:30 بجے نماز ہے، میں 1 بجے سویا، 1:15 بجے اٹھ گیا، وضو کیا مسجد میں، 15 منٹ میں نے کہا نیند پوری ہو گئی۔ ابھی ہمارے اجلاس شروع ہے، رات میں دیر تک سویا ہوں، میں ابھی باتیں کہنے کی نہیں ہے، دیر تک سویا ہوں کیونکہ میں صبح 4 بجے سے اٹھا ہوں۔ اب آدمی دیر تک 12 بجے کے بعد سو 4 بجے اٹھے تو سونے کو دیر تو کرتا ہے۔ مہمان تھے، صبح یاسین تھی، میں سے ذکر تھی، پھر ہمارے شورا کا اجلاس تھا، پھر مہمانوں کا ناشتہ تھا، پھر ملنا تھا، تو ہمارے 9 بجے اجلاس شروع ہونا تھا، تو میں 9:45 تک چلا گیا، 9:30۔ گھر والے کو کیا ہوا؟ میں نے کہا میں سونے لگا ہوں، کیا کتنی دیر؟ میں نے کہا بعد بتاؤں کہ مجھے سونے دو۔ 9:30 میں سویا، وہ میرا 10 بجے میں اٹھ گیا، وضو کر کے پھر میں اختیار میں تیار ہو گئی، آدھے گھنٹے میں نیند پوری ہے۔ اب آپ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں حسین احمد مدنی نہیں ہوں نا، یہ جو میرے ساتھ سفر میں چلتے ہیں کبھی ان سے پوچھ، کہ میرے ساتھ سفر میں چلتے ہیں، بیٹھے آپ ان سے پوچھ لو، شاید ہی کبھی ایسا ہو، شاید ہی کہ ہم سفر میں جائیں اور میزبان کو اٹھانا پڑے، ٹائم ہو گیا، یہاں بیٹھے ہیں ساتھی جن کے میں جاتے ہیں، کتنے بجے اٹھنا ہے بھائی ہمیں ٹائم بتاؤ، کہتے ہیں ہم اٹھا لیں، میں نے کہا ٹائم بتاؤ، ایک مول صاحب تعلق سے ٹائم کیوں بتائیں؟ میں نے کہا اللہ کی کرم ہے، جو ٹائم آپ بتائیں گے نا ہمارے دماغ میں فٹ ہو جانا ہے اور پورے ٹائم میں ہم اٹھ جانا ہے۔ آج آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اکابر کی روحانی نسبتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ آپ کو مجھ سے غیر کا تعلق ہوتا نا، مرید ہوتے، پھر میں آپ کسی سے سناتا کیونکہ آپ کے دل میں قدر آئی تھی، ہمارے شیخ نے فرمایا۔ اب میں سناتا اس لیے کہ آپ غیبت نہ کریں اور باہر جا کر اپنے دامن جھاڑ کے نکل جائیں، اس لیے واقعات کو پیش نہیں کریں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 2 باتیں ذہن نشین ہوگی، وارث جیسا بھی ہو، نمبر 2 تمام چیزوں میں وارث ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ جیسے کیسے بھی ہیں نا، ہم سب حضور کے وارث بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے سے پیار کریں، کوئی خوبصورت ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چٹا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، ہوتا ہے کسی کے اعمال زیادہ اچھے ہیں، کوئی ہم جیسا کمزور ہے، کوئی لائق ہے، تو ہم جیسا نالائق ملے جلے ہیں نا، لیکن ہم سب نے انشاءاللہ مل کر کام کرنا ہے۔ اللہ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء حق کے خلاف زبان درازی بالکل ختم کر دیں، علماء حق کے خلاف زبان استعمال نہ کریں۔ آپ کی زبان سے جب بھی نکلے تو خیر نکلے، شر ہماری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، اس کا اہتمام فرما لیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا نبوت کی وراثت
سیاست دو چیزیں ہیں، خیر پھیلانا اور شر سے امت کو بچانا. تو خیر پھیلانی ہے چھوٹی سے چھوٹی ہو، اور شر سے بچانا ہے خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو. خیر چھوٹی سے چھوٹی ہو پھر بھی بہت بڑی ہے، اور شر چھوٹے سے چھوٹا ہو بہت بڑا ہے. اب دونوں کام کریں گے انشاءاللہ. میں نے آپ کی خدمت میں اس تفصیل کے بعد صرف 2 باتیں پیش کرنی ہیں، اس کے بعد خطاب بندی ہوگی اور دعا ہوگی. میں نے بتایا کہ ہم 9 بیٹ کی بنیاد پہ چلتے ہیں. 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک اجلاس کا وقت ہے نا. تو آپ دیکھیں گے آپ کتنے بجے یہاں سے فارغ ہوتے ہیں، پوری گفتگو سن کے انشاءاللہ. آپ کو الجھن نہیں ہوگی کہ میں دیر سے فارغ کیا، بہت جلد آپ کو فارغ کر دیں. آپ صرف 2 باتیں ذہن نشین فرما لیں جو علماء تشریف فرمائیں. میں اس لیے بڑے اختصار سے بات کہہ دیتا ہوں. جیسے آپ کو عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا تعارف لے لینا چاہیے، مکتب پر موجود ہوگا لیتے جائیں، اور اس میں آپ کو ساری باتیں مل جائیں گی. صرف جماعتی پالیسی میں مختصر سے پیش کرتا ہوں، آپ صرف اس کو سنتے جائیں، مزید وضاحت اور تفصیل کی ضرورت نہیں، مزید ضرورت صرف سنتے جائیں. نمبر 1، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت خالصتاً علمی اور تحقیقی کام کرے گی، پھٹے اور ڈنڈے والا کام نہیں کرے گی. جو ہمارا کام ہے نا، اس کام کے آپ ہمیں بلانا ہے، یہ کام نہ ہو پھر ہمیں آپ نے بلانا نہیں ہے. نمبر 2، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت غیر سیاسی و غیر اصلی طرز پر کام کرے گی. نہ سیاست کی مخالف ہے نہ جہاد کی مخالف ہے، لیکن اپنے اسٹیل سے نہ جہاد کرے گی نہ سیاست کرے گی. بات سمجھ آ گئی اچھی طرح. نمبر 3، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت تشدد یعنی گالی اور گولی کی بجائے تشدد یعنی قوت دلیل سے غلط عقائد مسائل سے روکنا، اس طرز پہ کام کرے گی. تعصب، ضد اور تنازع، تسلط، دلائل کی بنیاد پختگی، اس طریقے پر قائم کرے گی. یعنی ہماری پالیسی تشدد کی بجائے تشدد اور تعصب کی بجائے تسلط یہ ہوگا. نمبر 4، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت علیحدہ کے افراد، جماعتیں اور اداروں کی مخالفت کی بجائے موافقت کرے گی. نمبر 5، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے ذمہ داران و کارکنان کا اپنی جماعتی پالیسی پر اعتماد اور دیگر پر تنقید سے اجتناب ہوگا. نمبر 6، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے حکومت وقت کی موافقت نہ مخالفت. ہم حکومت کی نہ مخالفت کریں گے نہ موافقت کریں گے، بلکہ اکابرین کے نقش قدم پر مواظبت کریں گے. کیا معنی؟ ہمارے کام پر موافقت کی پالیسی بنا لیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، مخالفت کی بنا لیں، ان کے ساتھ ہیں. ہماری سیاسی جماعت جمعیت حکومت سے اتحاد کرے، ہم اتحادی ہیں، اختلاف کرے ہم پوزیشن والے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ ہم اپنے اسٹیٹ سے کوئی پالیسی نہیں دیں گے، نہ موافقت کی اور نہ ہی مخالفت. نمبر 7، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرہ میں رکھ کر کام کرے گی. میں اس لیے کہتا ہوں بس اوقات ایک جلسہ ہوتا ہے، اس میں پابندی لگ جاتی ہے، ہمیں ساتھی پھر بلاتے ہیں، ہم پابندی توڑ کر جلسہ نہیں کریں گے. پابندی کھلوا لیں، ہمارا بیان کروا لیں. پابندی نہ کھلوا سکیں تو کسی تگڑے سے اور خطیب کو بلا لیں جو پابندی توڑ کے تقریر کر سکتا ہے. ہم کمزور ہیں، جیسے بھی ہم حضور کے وارث ہیں، وارث کمزور بھی ہوتے ہیں، تگڑے بھی ہوتے ہیں، اس لیے آپ تگڑا وارث کو لا لیں، اور جب پابندی کھل جائے پھر ہم جیسے کمزور ورثہ سے تقریر کرا سکیں. نمبر 8، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت ہمہ وقت مناظرانہ کی بجائے باعثانہ طرز پر کام کرے گی. مناظرہ 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 مناظرہ، ساتھی کہتے ہیں ساتھی اس اتوار کو مناظرہ نہیں ہوا. میں کیا مناظرہ کی کوڑی کوڑی میچ ہے، ہر اتوار مناظرہ، ہر ہفتہ کہاں سے مناظرہ تلاش کر کے لائیں. پھر انشاءاللہ کسی اجتماع پر بیٹھے میں نے نا وقت کام ہوتا ہے تو تفصیل سے آدمی بات کر سمجھائے کہ مناظرہ کب ہوتا ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے. خام خواہ یہ طرز باعثانہ اور داعیانہ طرز پہ کام کرے. عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے ہر کارکن اپنی طرف سے امید حقوق پر جان اور مال قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے گا. یہ ان کے لیے تو ہمارے کارکن ہیں، باقی آپ نہ کہ ہم سے چندہ مانگیں گے. جو کارکن ہے اسے ہم مانگیں گے انشاءاللہ، ہمارا ورکر ہے اسے ہم دیں گے. بقیہ کو ہم مجبور بھی نہیں کرتے، اپیل بھی نہیں کرتے. اس لیے آپ اجتماعات میں تشریف لاتے رہیں، آپ سے زندگی بھی لمبی کریں. اور کچھ اعلانات ہیں، یہ ہماری پالیسیاں ہیں جو میں نے پیش کر دی. ہماری یہ ترتیب نہیں ہے کہ ہاتھ کھڑے کر کے ہماری تائید کرے. کیوں؟ یہ ہماری پالیسیاں ہیں جو آپ کی تائید کی محتاج نہیں ہے. آپ قبول فرما لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں فرمائیں گے تو بالآخر آپ کو اس وقت آنا پڑے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں بعض آتے ہیں کہ مال کی کھا لوں. میں نے کہا میں نے بہت مال کھائی ہے، ہم مجھ پر اعتماد کریں، آپ مال نہ کھائیں، بس اس کا قبول فرما لیں. چند ایک اعلان ہے بس. نمبر 1، ہمارا سالانہ اجتماع 8 مارچ 2015 بروز اتوار ہوگا. ابھی سے نوٹ فرما لیں، اشتہار نہیں چھپے گا. 8 مارچ بروز اتوار 2015 ٹائم وہی ہوگا، صبح 9 بجے شروع ہوگا
پھر انشاءاللہ 4 بجے تک اس کا اختتام ہوگا. 5 بجے تک، 9 سے لے کے 5 بجے تک. نمبر 2، رکنیت سازی ہماری جماعت کی شروع ہے. بھائی ساتھی موجود ہیں جو فردن رکنیت فارم کو کرنا چاہے وہ خود پر کریں، اور اگر رکنیت سازی کی کاپی لے جانا چاہیں تو لے جائیں اور پر کر کے پھر اپنے ذمہ دار کے واسطے سے واپس فرمائیں. نمبر 3، جو حضرات ہمارے کسی اجتماع پر تشریف لائیں ان سے گزارش ہے آتے وقت موسم کے مطابق بستر ہمراہ لایا کریں، کیونکہ آنے والے احباب بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں تعداد کا اندازہ نہیں ہوتا، تو مہمان نوازی ہم سے اتنا کر نہیں سکتے، تو آپ اس کا اہتمام فرمایا کریں. نمبر 4، ہم نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں تحفظ سنت کانفرنس ہم نے منعقد کی ہے. تحفظ سنت کے نام پہ بس وہ نام نوٹ فرما لیں. اس کا معنی یہ نہیں کہ باقی اضلاع میں نہیں ہوگی، باقی اضلاع میں ہوگی، لیکن یہ رات کو شورا نے فیصلے سے طے کی ہے. 12 فروری 2015 بروز جمعرات پشاور کی انشاءاللہ العزیز. یہ ہمارے پشاور کے میرا قاری جمال صاحب اب ان سے رابطہ فرمائیں. 12 فروری بروز جمعرات بعد نماز مغرب راولپنڈی اسلام آباد. کئی کامران مولانا یہاں موجود ہیں تو آپ ان سے رابطہ فرمائیں. 26 فروری بروز جمعرات کراچی بعد نماز مغرب انشاءاللہ. 27 فروری بروز جمعہ بعد نماز مغرب گجرانوالہ. 26 مارچ بروز جمعرات بعد نماز مغرب ملتان انشاءاللہ العزیز. 30 اپریل بعد نماز مغرب سرگودا انشاءاللہ العزیز. تو یہ ہم نے 6 تحفظ سنت کانفرنس منعقد کی ہیں، باقی پورے سال مزید بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ. نمبر 5، ہمارا جو سالانہ علماء اجتماع ہے آئندہ ہم نے اس کا نظم بدل دی ہے. یہ جو 2015 کا سالانہ اجتماع ہوگا یہ دورہ تحقیق المسائل کے اختتام پر ہوگا. دورہ تحقیق المسائل کب ہوتا ہے؟ وفاق المدارس کا امتحان جمعرات ختم ہوگا اور ہمارا دورہ تحقیق المسائل جمعے ہفتے کے دن صبح 7:30 بجے شروع ہوتا ہے. ایک جمعرات چھوڑ کے دوسری جمعرات 12 دن بعد یہ ہمارا علماء اجتماع 2015 کا اب مئی کے اندر آئے گا انشاءاللہ العزیز. تو آئندہ ہر سال علماء اجتماع تحقیق المسائل کے اختتام پر ہو جائے گا. مستقل ساتھیوں کے لیے 2 اجتماع کی محنت کرنی ذرا مشکل ہو جاتی ہے. پھر آپ کو یہ اعلان ہے کہ تبدیلی ہوئی تو آپ کو اطلاع کرتے ہیں. دورہ تحقیق المسائل کی محنت اور اس میں شمولیت یہ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جب وفاق المدارس کا امتحان جمعرات ختم ہوگا تو ہفتہ صبح 7:30 بجے دورہ تحقیق المسائل شروع ہو جائے گا. اصل ہماری ترجیح ہوتی ہے کہ اس میں علماء تشریف لائیں. دوسری ہماری کوشش ہوتی ہے کہ طلباء ہے. اول ترجیح علماء ہے اور دوسری کوشش طلباء کی ہے. تو جو حضرات تشریف لائیں اپنی سے ارادہ فرما رہے کہ 12 دن کا دورہ ہمارے پاس کریں گے انشاءاللہ. اس کا کتنا فائدہ ہے یہ آپ کو دورے کے بعد یہ اندازہ ہوگا، پہلے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. نیت فرمانے خود بھی ہیں، طلباء اور علماء کو اطلاع بھی ہے. نمبر 7، ہم نے ایک اجلاس سے طے کیا ہے کہ سال میں ایک اجلاس مرکز میں ایسا ہوگا کہ جس میں جماعت کے ذمہ دار شریک ہوں گے، جس میں ضلع اور تحصیل تعمیل تو ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کارکن آنا چاہے تو اس پر پابندی نہیں ہوگی اور آنے کی دعوت بھی نہیں ہوگی. ہمارا 2015 کا اجلاس ہوگا 30 اپریل جمعرات مغرب سے شروع ہوگا. جمعہ ہفتہ اتوار 2 مئی صبح 9 بجے انشاءاللہ دعا ہوگی. اس میں ضلع اور تحصیل کے ذمہ دار اس کی شرکت ضروری ہے اور باقی کارکن آنا چاہیں تو آئیں، نہ آنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے. لیکن اس میں بھی ذمہ دار جو تشریف لائیں تو یہ اپنے بستر ہمراہ لائیں، اپنے بستر ساتھ لائیں. اس کا فوائد کیا ہے؟ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں نا وہ ایک دن میں سمجھا نہیں سکتے. ہم کہہ رہے ذمہ دار ہمارے پاس 3 دن کام فرمائے، ہم ان کو تفصیل سے بات سمجھائیں.